دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم دوبارہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، یعنی بچوں کی دنیا، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی مدبر، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم سب کے بہت اچھے دوست ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ کیا حال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے مدبر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ سوچ میں ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی مدبر بھائی، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ جی بالکل ہیں۔ 5 بنیادی ارکان کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت آسان بات ہے۔ 5 بنیادی ارکان ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ سب سے ضروری چیزیں ہیں مسلمان کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری چیز ہے نماز پڑھنا دن میں 5 دفعہ۔ تیسری چیز ہے رمضان میں روزے رکھنا۔ چوتھی چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں چیز ہے حج ادا کرنا زندگی میں 1 دفعہ۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ اور حج تو معلوم ہے، زکوٰۃ دینا کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ دینا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو کمال ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ایک دوست پاکستان سے بھائی حسان احمد نے ہم سے یہی بات پوچھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسان نے کیا سوال کیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ میرا نام حسان احمد ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ یہ تھے عزیزم حسان احمد جنہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے اس کے بارے میں اب ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اور دل سے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ دوسرا، نماز، جو ہم روزانہ 5 وقت مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ تیسرا، روزہ، جس کا ہم خاص طور پر ماہ رمضان میں اہتمام کرتے ہیں۔ چوتھا، زکوٰۃ، جس کا ابھی تفصیل سے ذکر ہوگا۔ اور 5واں، حج، جو ہم حسب توفیق زندگی میں 1 بار ادا کرتے ہیں، یعنی بڑی عید سے پہلے مکہ جا کر خدا کے پہلے اور افضل ترین گھر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا اور نماز ادا کرنا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا حکم ہمیں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تاکہ اس سے ہم خود بھی اور ہمارا مال بھی پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد غریب لوگوں کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، جس طرح جسمانی عبادت نماز کو کہتے ہیں، اسی طرح مالی عبادت کا نام زکوٰۃ ہے۔ اس کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مغفرت کا سلوک فرماتا ہے اور ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمارے مال میں کئی گنا تک اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں غریبوں کا ایک حق مقرر کیا ہوا ہے، جس کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے، تو ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جی، لفظی مطلب مجھے یاد رہ گیا ہے۔ لفظی مطلب ہے پاک کرنا یا پروان چڑھانا۔ جی بالکل، یہ تو بالکل درست ہے، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب۔ اور زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ میاں نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، یعنی قربان کیا کریں، جس سے
غریبوں کی مدد کی جائے، اور یہ ایک طرح کی مالی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ہمیں کئی مشکلوں سے بچاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینا ایک عبادت کی بات ہے۔ اور زکوٰۃ دینا فرض ہے مدبر بھائی؟ جی بالکل فرض ہے ڈاکٹر صاحب، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہر چیز پر عمل کرنا فرض ہے، چاہے وہ کلمہ طیبہ ہو، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، دن میں 5 وقت نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح جب بڑے ہو جائیں تو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، جب بڑے ہو جائیں تو رمضان میں روزے رکھنا بھی فرض ہے، اور زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا بھی فرض ہے۔ بچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کیا کریں؟ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن ان کو جیب خرچ تو ملتا ہے نا، تو مثلاً جیب خرچ پہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، زکوٰۃ تو بڑوں کے لیے ہے، لیکن بچے اپنے جیب خرچ میں سے اطفال کا چندہ دے سکتے ہیں، اور انہیں ناصرات کا چندہ دینا چاہیے ہماری بچیوں کو، اور لڑکوں کو اطفال کا چندہ دینا چاہیے، اسی طرح ان کو غریبوں کے لیے بھی کچھ صدقہ وغیرہ نکالتے رہنا چاہیے، اور اس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس طرح اپنے اندر یہ عادت بھی پیدا کرنی چاہیے۔ جی یہ تو بچے کر سکتے ہیں، بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور یہ سوال ہمیں عزیزہ نوفل نے بھیجا ہے پاکستان سے۔ السلام علیکم، میرا نام نوفل ہے، میں روا میں رہتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اللہ میاں کن باتوں پہ ناراض ہوتا ہے؟ عزیزہ نوفل نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض کن باتوں پر ہوتا ہے۔ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اس سوال کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کن باتوں پر ناراض ہوتے ہیں، ہمیں یہ بتائیے۔ میں ناراض ہوتا ہوں اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچائے، یا میں ناراض ہوتا ہوں اگر کوئی مجھ سے کوئی وعدہ کرے اور وہ پورا نہ کرے۔ تو اللہ میاں بھی انہی طرح کی باتوں پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچائے، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرے کہ وہ نماز پڑھے گا لیکن پھر نماز نہ پڑھے، تو اللہ میاں بھی ایسی ہی باتوں پر ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی باتیں ہمارے امی ابو کو بری لگتی ہیں وہ اللہ میاں کو بھی پسند نہیں ہیں۔ جی بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب۔ تو ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے دوست ہیں، انہوں نے بھی اسی سوال کو کسی اور طرح سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو ہم چلتے ہیں اپنے دونوں دوستوں ذکی اور فاتح کی طرف۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو دل۔ آپ کو پتا ہے اس دفعہ بچوں نے کیا سوال بھیجا ہے اور اس کا جواب؟ نہیں بھائی، سوال کیا ہے بتاؤ تو ذرا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں پر ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ میاں ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے؟ جی ذکی، آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں ذکی، امی ابو آپ سے پیار کرتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، وہ میرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دیکھو، جب آپ ایک غلط کام کرو تو امی ابو آپ سے پھر بھی پیار کرتے ہیں۔ نہیں، صرف تب نہیں، جب میں ان کی بات نہیں مانتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں ہم سے ناراض ہو رہا ہے؟ دیکھو ذکی، یہ تو آپ مجھے خود بھی بتا سکتے ہو۔ آپ مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے کدھر ذکر کیا ہے کہ اچھی باتیں کون سی ہیں اور بری باتیں کون سی؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہے۔ جی اب سمجھ آئی؟ بھائی نہیں۔ دیکھو ذکی، تم بھی نا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور اپنے بڑوں کی عزت رکھنی چاہیے، اپنے جو چھوٹے ہیں آپ سے ان سے پیار سے پیش آؤ، اور جو سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آئندہ میں ان باتوں کا دھیان رکھوں گا۔ میں تو چاہتا تھا کہ اللہ میاں میرے سے خوش رہیں۔ جی ذکی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس لیے تو سارے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو غور سے اور سمجھ کر پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن جیت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم عطا فرمائے گا۔ آئندہ میں ان باتوں کا دھیان رکھوں گا۔ جی ذکی، ہم ساروں کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سے اچھا بنائے، آمین۔
میری دعا ہے کہ اللہ میاں میرے سے خوش رہے. آمین. ذکی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. رب رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. ڈاکٹر صاحب آج تو بہت مشکل سوال آ رہے ہیں. ہمارے بچے ہمیشہ بہت اچھے سوال کرتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے میں بہت حیران ہوں. پچھلے سوال سے بھی ملتا جلتا سوال ہے جو اب کیا گیا ہے، تو اب وہ سوال دیکھتے ہیں. میں قادیان میں رہتی ہوں. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں بنایا؟ تو اس سوال کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو بہت دلچسپ سوال ہے. اللہ تعالیٰ برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے اور برے کام ہم سے شیطان کرواتا ہے نا مدبر بھائی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شیطان ہے کیا. جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ شیطان کیا ہے تو پھر اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں رمشا کے پاس جنہوں نے اس سوال کا جواب تلاش کیا ہے. جزاک اللہ مدبر بھائی. پیارے بچوں، آپ کے اور میرے دل میں اکثر خیال آتا ہے کہ شیطان کیا ہوتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے. اللہ میاں نے یہ دنیا ہمارے لیے اتنی پیاری بنائی ہے تو پھر شیطان کو کیوں بنایا؟ ایک مرتبہ ایک احمدی بچے نے حضور سے سوال کیا تھا کہ اللہ میاں نے شیطان کو کیوں بنایا. آئیے دیکھتے ہیں پیارے آقا کا جواب. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کیوں بنایا؟ شیطان کیوں بنایا ہے؟ بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں نا، اور ہمیں کہا کہ یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تم اچھی باتیں کرو گے تو تمہیں اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا، تمہیں اچھی چیزیں دوں گا، انعام دوں گا، ٹھیک ہے، ریوارڈ دوں گا. تم بری باتیں کرو گے، بری باتیں، ہر بری بات جو ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے. جب آدمی کے دل میں کوئی گندا خیال آتا ہے تو اس کا مطلب وہ شیطان. تم کوئی لڑائی کرتے ہو تو وہ شیطان. ہر جو گندی بری چیز ہے نا وہ شیطان ہے. اللہ میاں نے دو چیزیں بنائی ہیں، اچھی اور بری. ان شیطان کوئی شکل نہیں ہے تمہاری طرح کا، ہیں، اس طرح کا نہیں کوئی باڈی ہے اس کی رضا کی طرح کی کہ شیطان آگے کھڑا ہو جائے. شیطان، ہر جو گندا خیال تمہارے دل میں آتا ہے نا وہ شیطان ہے. تو اللہ میاں نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک اچھی بات، ایک بری بات. بری بات کو اس نے شیطان کہہ دیا، اچھی بات کو اس نے کہہ دیا کہ یہ نیک فرشتوں کا کام ہے، ٹھیک ہے. تمہیں چوائس دے دیا، ٹھیک. شیطان کو جسم نہیں ہوتا، ہر گندی بات شیطان ہے. حضرت موسیٰ نے بھی مکہ مار کے مار دیا تھا نا جو اپنے مخالف کو، تو انہوں نے یہی کہا تھا یہ شیطان کا عمل جو مجھ سے کروایا شیطان نے. اس کا مطلب شیطان کوئی بھی دل میں پیدا ہو جو گندا خیال، وہ شیطان ہو جاتا ہے. شیطان کوئی جسم نہیں ہوتا اس طرح جس طرح ہم ہیں، ٹھیک ہے. جی پیارے بچوں، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ شیطان کیا ہوتا ہے. میں نے تو نیت کر لی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہر بری بات کرنے سے اپنے آپ کو روکوں تاکہ شیطان میرے سے ہمیشہ دور ہو جائے اور مجھے اللہ میاں سے زیادہ انعامات ملے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں گے. آئیے چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو. جزاک اللہ رمشا، آپ نے پھر ہمیں ہمارے پیارے حضور کا جواب ہم تک پہنچایا. اور پیارے بچوں، حضور نے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شیطان اصل میں الگ سے کوئی وجود نہیں رکھتا. اس کا ہماری طرح کوئی جسم نہیں ہے، وہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ شیطان ہمارے اندر موجود ہے. اور جب بھی انسان کوئی برا کام کرنے لگتا ہے یا کوئی برا خیال اس کو آتا ہے تو اصل میں وہ شیطان ہوتا ہے.
اور جب وہ اچھے کام کرتا ہے اور نیکی کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اسی لیے انسان کو اچھے کام کرنے چاہیے۔ اور مدبر بھائی، ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی۔ کیا بات کی تھی؟ میں بھول گیا۔ آپ کو تو پتا ہے میرا حافظہ بہت کمزور ہے۔ جی اچھا، آپ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ میاں کن باتوں پر ناراض ہوتا ہے؟ جی بالکل، وہی کہہ رہا ہوں۔ تو بچکان، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ہمیشہ وہ باتیں کرنی چاہیے جن سے ہمارے امی ابو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جن باتوں سے امی ابو ناراض ہوتے ہیں انہی باتوں سے اللہ میاں بھی ناراض ہوتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ اور پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ ہمیں کوئی ویڈیو بھیجیں تو اس کو لینڈسکیپ میں بنائیں، اور یوں نہ بنائیں بلکہ یوں۔ اور جو بھی آپ کا سوال ہو، جس طرح آج بہت سے بچوں نے ہمیں سوال بھیجے ہیں، اس طرح آپ بھی اپنے امی ابو سے کہہ کر ویڈیو بنائیں اور اپنے سوالات ہمیں بھیجیں۔ اور واٹس ایپ کا نمبر جو آپ کو نیچے نظر آتا رہتا ہے، اس واٹس ایپ کے نمبر پہ ہمیں اپنے سوال بھیجیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ببلو کو اور مدبر بھائی کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے امی ابو کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔